ارے اماں دیکھو اس لڑکے کے پاس کتنے پیارے کبوتر ہیں، مجھے تو اسی سے کبوتر چاہیے۔ ایک چھوٹی سی لڑکی اپنی اماں کو میرے پاس کھینچ کر لائی اور مجھ سے 3 کبوتر لے گئی۔ اس بچی کی آنکھیں نیلی تھیں۔ وہ بچی جاتے ہوئے بھی اپنی اماں کے ساتھ پیچھے مڑ مڑ کر میری طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کا پہناوا بہت خوبصورت تھا، وہ لگ ہی نہیں رہی تھی کہ وہ اس دنیا سے ہے۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ وہ پیچھے مڑ مڑ کر مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ مجھے اس بچی پر بہت پیار آیا۔ وہ بچی جا چکی تھی مگر نہ جانے کیوں سارا دن میرے دماغ میں صرف اسی کا ہی خیال رہا۔ وہ ایک چھوٹی سی بچی سارا دن میری توجہ اپنی طرف لگوا کر وہاں سے چلی گئی تھی، اور اس روز کے بعد سے میری زندگی بالکل ہی بدل گئی۔ مجھے ایک ایسی لڑکی سے پیار ہو گیا جو کبھی میری ہو ہی نہیں سکتی تھی، اور وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ وہ بچی ہی تھی۔ یہ داستان محبت ایسی ہے جس کو کوئی قبول کر ہی نہیں سکتا، خاص طور پر یہ دنیا تو بالکل نہیں۔ میرا نام اقبال ہے، میری عمر 60 سال ہے۔ میرے ابا کا کاروبار کپڑے کا تھا، مگر ایک حادثے نے سب کچھ ختم کر دیا۔ ہم گھر میں 5 لوگ رہتے تھے، اماں، ابا، میں اور میری 2 چھوٹی بہنیں۔ اماں ابا تو اس حادثے کے بعد بالکل نڈھال ہی ہو گئے۔ اماں ہر وقت روتی رہتی کیونکہ ابا کا بہت زیادہ نقصان ہوا تھا۔ ابا کی کپڑے کی دکان ساری جل گئی تھی۔ رات کے وقت نہ جانے کب شارٹ سرکٹ کی وجہ سے سب کچھ تہس نہس ہو گیا۔ اگلی صبح جب ابا دکان پر گئے تو وہاں صرف دھواں اور راکھ بچی تھی۔ وہ ابا کے خوابوں کی راکھ تھی جو ابا نے ہم تینوں بہن بھائیوں کے لیے دیکھ رکھے تھے۔ میری عمر اس وقت محض 18 سال تھی، مگر پھر بھی میرے ابا کو ایک جوان بیٹے اور بھائی کی طرح میں ایک حوصلہ دیتا تھا۔ ان کو کہتا تھا کہ فکر نہیں کریں، ہم دوبارہ سے کاروبار شروع کر لیں گے۔ مگر ابا کہتے کہ یہ کاروبار میں نے 1-2 مہینے یا 1-2 سال میں نہیں کیا، مجھے کئی سال لگ گئے تھے اس کاروبار کو کھڑا کرنے کے لیے، اور آج میرے اتنے سالوں کی محنت پر پانی پھر گیا۔ میرے سب خواب جل کر اس دکان کے ساتھ ہی راکھ ہو گئے۔ میں ابا کی تکلیف سمجھ سکتا تھا۔ ایک انسان جس نے ساری عمر اپنی اولاد کی خاطر محنت مزدوری میں گزاری ہو، اور پھر جب اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ آئے تو انسان کیسا محسوس کرتا ہے؟ ایسے ہی جیسے ایک بچہ پورا سال امتحانات کی تیاری کرے مگر آخری وقت میں اس کو امتحان میں بیٹھنے کی اجازت نہ ملے۔ وقت گزرتا گیا، ابا دن بدن کمزور ہوتے گئے۔ 3 مہینے ہو چکے تھے ابا کی دکان کو جل کر راکھ ہوئے، مگر ابھی بھی ابا سنبھل نہیں پائے تھے، جبکہ اماں نے یہاں تک ابا سے وعدہ کر چھوڑا تھا کہ وہ ان کا سارا سونا بیچ دیں اور دوبارہ سے دکان کھڑی کر لیں، اور پھر جب منافع ہوگا تو وہ دوبارہ سونا بنا لیں گی۔ مگر ابا کو یہ سب منظور نہیں تھا، کیونکہ ابا کا کہنا تھا کہ گھر کی بنی ہوئی چیز باہر نہیں بیچتے۔ اماں کے بہت سمجھانے پر بھی ابا نے اماں کی بات نہ مانی، اور پھر ابا چھوٹی موٹی نوکری کرنے لگے۔ مگر یہ ابا کے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ جس نے ساری زندگی اپنا کاروبار کیا ہو، اچانک سے ایک چھوٹی سی نوکری پر آ جانا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ ابا نے یہ بات دل پر اتنی لی کہ ایک روز شام کے وقت ابا گھر آتے ہوئے گھر کے دروازے پر ہی گر گئے۔ ہم لوگوں کے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ جلدی سے ابا کو ہسپتال لے کر گئے تو وہاں جا کر ایک اور بری خبر ہمارا انتظار کر رہی تھی۔ جب ڈاکٹر نے ہمیں بتایا کہ ابا کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، اور یہ ہارٹ اٹیک اتنا برا تھا کہ ابا بستر پر آ گئے۔ ابا کام پر بھی نہیں جا سکتے تھے۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ ان کو مکمل طور پر آرام دیا جائے اور ان کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو، ورنہ وہ پریشانی ان کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہوگی۔ اس سے ان کی جان بھی جا سکتی ہے۔ کیونکہ میں ان کا ایک اکلوتا بیٹا تھا، اسی لیے سارے گھر کی ذمہ داری میرے سر پر آ گئی۔ ابا بستر سے کیا لگے، ابا کے بہن بھائیوں نے بھی ہم سے منہ موڑ لیا۔ ہمیں کوئی بلا کر راضی نہیں تھا۔ اماں نے مجھے سمجھایا کہ ہمیں کسی کا محتاج نہیں ہونا، ہم اپنا کام خود کیا کریں گے۔ میں بھی اماں کی بات سمجھ رہا تھا، اسی لیے اماں کو تسلی دی کہ آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں سب سنبھال لوں گا۔ جب ابا کو ہارٹ اٹیک ہوا تو میری عمر محض 20 سال تھی۔ اب اماں اور ابا میری فکر میں آدھے ہوئے جا رہے تھے کہ میں گھر کی اتنی بڑی ذمہ داری کیسے سنبھالوں گا۔ سمجھ نہیں آتا تھا کہ کون سا کام کرنا ہے۔ تبھی اماں نے کہا کہ وہ میرے ساتھ مل کر گھر میں کپڑے سلائی کر لیا کریں گی۔ تکلیف تو مجھے بھی ہوتی کہ کہاں ہم لوگ عیش و عشرت کی زندگی جیتے رہ رہے تھے، اور کہاں سب کچھ ایک دم ختم ہو گیا۔ مجبوری تو اتنی بن گئی کہ ہم لوگوں کو دکانداروں سے ادھار چیزیں لینی پڑ جاتی ہیں، مگر پیسے دینے کے لیے پیسے موجود نہ ہوتے۔ اب تو یہ عالم تھا کہ گھر میں فاقے چلنے لگے تھے۔ ابا کی جو حالت تھی
ہم فاقے نہیں کاٹ سکتے تھے۔ ابا کو 2 وقت کی روٹی دینا ضروری تھا، ورنہ یہ ابا کے لیے بہت نقصان کا باعث بنتا۔ اور پھر ایک روز ایسا ہی ہوا، وقت پر روٹی نہ ملنے اور دوائی ختم ہو جانے کی وجہ سے ایک صبح اماں ابا کو ناشتہ دینے کے لیے گئیں تو ابا آنکھیں بند کیے سیدھے لیٹے ہوئے تھے۔ اماں نے کئی مرتبہ ابا کو اٹھانے کی کوشش کی مگر ابا ہوش میں ہی نہیں آ رہے تھے۔ اماں اونچی اونچی چیخنے لگی اور کہنے لگی، ہائے میری تو دنیا ہی اجڑ گئی۔ اماں کی چیخو پکار سن کر میں جلدی سے ابا کے کمرے میں گیا، مگر وہاں کا منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ جب اماں ابا کے پاس بیٹھی تھیں، اماں بین ڈال رہی تھیں اور ابا بے سدھ لیٹے ہوئے تھے۔ میں جلدی سے ڈاکٹر کو بلا کر لایا۔ ہمارے گھر کے پاس ایک چھوٹا سا کلینک تھا جہاں پر ہر وقت ایک ڈاکٹر موجود ہوتا تھا۔ ہماری اس سے خاصی جان پہچان تھی، اسی لیے وہ ہمارے کہنے پر جلدی سے ابا کا چیک اپ کرنے گھر آ گیا۔ مگر اس نے جو ہمیں خبر دی تو وہ ہمارے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھی۔ جب اس نے بتایا کہ ابا اس دنیا میں نہیں رہے، انہیں پھر سے ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ اس دنیا سے چل بسے، یہ خبر ہمارے اوپر قیامت کی طرح ٹوٹ کے پڑی تھی۔ ابا کی موت نے ہم سب کو غمگین کر دیا تھا۔ ہمارے پاس تو اب کچھ رہا ہی نہیں تھا۔ اماں عدت میں بھی کپڑے سلائی کرتی رہتی اور ہر وقت روتی رہتی۔ ہم نے آج تک جتنے عیش کیے تھے اب اتنی ہی ہم پر غریبی چھا گئی تھی۔ غربت نے تو ہماری کمر ہی توڑ کے رکھ دی تھی۔ ہم ایک حساب سے سڑک پر ہی آ گئے تھے۔ خدا کا شکر تھا کہ ہمارا گھر اپنا تھا جو ابا نے اچھے وقتوں میں بنا لیا تھا، مگر کب تک ہم لوگ گھر پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہتے۔ عدت میں ہونے کی وجہ سے اماں بھی باہر نہیں جا سکتی تھیں اور دونوں بہنوں کی پڑھائی چھوٹ چکی تھی۔ میں تو پہلے ہی پڑھائی چھوڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ میں ہر روز کام کی تلاش میں ادھر ادھر خوار ہوتا پھر رہا تھا، مگر مجھے کہیں کام نہیں ملتا۔ وجہ میری چھوٹی عمر تھی اور کچھ کمی تعلیم کی بھی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ مجھے کہیں پر کام نہیں مل رہا تھا۔ میں بہت پریشان رہنے لگا تھا۔ اس پر ابا کی موت نے ہم سب کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں کہاں پر کام تلاش کروں جہاں پر میں اتنی کمائی کر سکوں کہ اماں اور بہنوں کا خرچہ اٹھا سکوں۔ 2 مہینے کی انتھک محنت کے بعد بھی جب مجھے کوئی راستہ نظر نہ آیا تو میں نے کبوتر بیچنا شروع کر دیے۔ یہ مشورہ بھی مجھے ایک دوست نے دیا تھا، وہ کبوتروں کا کام کرتا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ اگر تم میرے کبوتر بازار میں بیچ دیا کرو تو اس سے تم اچھی کمائی کر سکو گے۔ میں نے گھر آ کر جب اماں سے بات کی تو اماں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، کہنے لگیں کہ میں نے کبھی نہیں چاہا تھا، نہ ہی کبھی تمہارے ابا نے چاہا تھا کہ تم اس طرح گلی گلی پھر کر روزی کماؤ۔ ہم لوگ تو تمہیں ایک بڑا آدمی بنانا چاہتے تھے۔ میں اماں کے قدموں میں بیٹھ گیا، انہیں حوصلہ دیا اور کہا کہ اماں آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اب میں بڑا ہو گیا ہوں، میرے نصیب میں یہی تھا جو مجھے مل گیا ہے، اب آپ اس بات سے بے فکر رہیں۔ مجھے اپنے رب سے کوئی شکوہ نہیں ہے، اس نے مجھے جتنے میں بھی رکھا میں خوش ہوں، اور اب بس میری زندگی کا مقصد آپ کو اور بہنوں کو اچھا کھانا پلانا ہے اور آپ لوگوں کی ضروریات پوری کرنا ہے۔ اماں میرا ماتھا چومتے ہوئے کہنے لگیں کہ میں نہیں جانتی تھی کہ میرا بیٹا اتنا بڑا ہو گیا ہے۔ میں نے اپنے دوست سے کبوتر لے کر بازار میں بیچنا شروع کر دیے، مگر بہت کم لوگ کبوتر خریدتے، جس سے بہت کم آمدنی مہینے بھر کی ہوتی، مگر کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر تھا، اس لیے میں نے یہ کام مسلسل جاری رکھا۔ مجھے 3 مہینے ہو چکے تھے یہ کام کرتے ہوئے، اب کچھ جا کر کام بہتری کی طرف آیا تھا تو گھر کا راشن چلنا شروع ہوا، مگر ابھی بھی بہت مشکل پیش آتی تھی۔ میری چھوٹی بہن جو مجھ سے 3 سال چھوٹی تھی وہ 17 سال کی تھی۔ تبھی اچانک ایک روز ہماری پھپھو اپنے نکمے اور نالائق بیٹے کا رشتہ لے کر ہمارے گھر آ گئی، مگر اماں وہاں پر رشتہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے جب اماں سے وجہ پوچھی تو اماں نے کہا کہ ان کا بیٹا تو نالائق ہے، نہ کوئی کام کرتا ہے نہ کوئی پڑھائی کرتا ہے، میں اپنی اتنی پیاری بیٹی وہاں پر کیسے دے دوں، اور وہ خوبصورت بھی نہیں ہے۔ اماں کی باتیں سن کر مجھے کچھ سمجھ آئی تو میں نے پھپھو کو صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ ابا کے بعد اب میں اس گھر کا سربراہ ہوں، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ میری بہن کا رشتہ آپ کے گھر میں ہو۔ مگر پھپھو تو واویلا مچانے لگ گئی، کہنے لگی کہ میں تو اپنے بھائی کی آخری نشانی سمجھ کر تمہاری بہن کا رشتہ لے کر آئی تھی، ورنہ تمہاری بہن میں ہے ہی کیا، اور اب تو تم لوگ اس قابل بھی نہیں ہو کہ کسی کو جہیز دے سکو۔ میں پھپھو کی سوچ سن کر حیران رہ گیا۔ پھپھو سے کہا کہ آپ مہربانی کر کے یہاں سے چلی جائیں، اس سے پہلے کہ میں غصے میں یہ تک بھول جاؤں کہ آپ سے میرا رشتہ کیا ہے، جو کہ آپ بھول چکی ہیں کہ ہم آپ کے بھائی کا خون ہیں۔ پھپھو میری بہن کو بد دعائیں دینے لگی، کہنے لگی کہ ساری عمر اب تم ایسے ہی بیٹھی رہو گی،
اگر تمہارا رشتہ میرے بیٹے سے نہیں ہوگا تو کسی سے نہیں ہوگا۔ جب ساری عمر کنواری رہو گی تو سمجھ آئے گی کہ گھر آئے رشتوں کو کیسے ٹھکرایا جاتا ہے۔ جب پھپھو نے بہن کو بددعائیں دینا شروع کی تو میں نے انہیں گھر سے نکال دیا۔ انہیں کہا کہ آج کے بعد آپ کے لیے اس گھر کے دروازے بند ہیں۔ میری اماں مجھے پیچھے سے آوازیں دے رہی تھیں، روک رہی تھیں، مگر مجھے ان کی آوازیں سنائی نہیں دے رہی تھیں۔ میرا تو غصے سے برا حال تھا، چہرہ لال سرخ ہو چکا تھا۔ مجھے تو بار بار پھپھو کے الفاظ ہی یاد آ رہے تھے۔ آخر وہ ہوتی کون تھی میری بہن کو بددعائیں دینے والی؟ پھپھو گھر سے گئیں تو اماں منہ پر ہاتھ رکھے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، کہنے لگیں کہ نہ جانے ہم نے کسی کا کیا بگاڑا ہے جو ہمارے ساتھ اتنا برا ہو رہا ہے۔ اس پر ہمارے رشتہ دار نہ جانے کیوں ہمارے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے ہیں، آخر ہم نے ان کا لیا ہی کیا ہے؟ میں نے اماں کو تسلی دی اور کہا کہ اماں جہاں بیریاں ہوں وہاں پتھر تو آتے ہی ہیں، اب اس میں پریشان ہونے والی تو کوئی بات نہیں ہے۔ اگر پھپھو رشتہ لے کر آ گئی تھیں تو ہم نے انہیں انکار بھی تو کر دیا ہے۔ جب ہمیں رشتہ پسند ہی نہیں تو ہم کیوں کریں گے رشتہ؟ مگر پھپھو کی بات نے سب گھر والوں کو نڈھال کر کے رکھ دیا تھا۔ مجھے تو پھپھو سے سخت نفرت ہونے لگی تھی، اور اس سے بھی زیادہ اس شخص سے جس کی وجہ سے میری بہن تکلیف میں آئے گی۔ میری بہن کا بھی رو رو کے برا حال تھا۔ وہ کہنے لگی کہ بھائی، پھپھو نے مجھے اتنی بددعائیں کیوں دی ہیں؟ میں تو ان کے بھائی کی بیٹی تھی، کیا انہیں اپنا رشتہ بھی بھول گیا تھا؟ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ کوئی بات نہیں، وہ بڑی ہیں، اگر انہوں نے ایسا کہہ بھی دیا تو غصے میں کہا ہے، ان کا ایسا کوئی مقصد نہیں ہے، اس لیے خاموش ہو جاؤ اور رونا بند کرو۔ یہ بات حقیقت تھی کہ پھپھو کے الفاظ نے تو مجھے بھی بہت تکلیف دی تھی، مگر میں بھی اگر اپنی اماں اور بہن کی طرح رونا شروع کر دیتا یا پریشان ہو جاتا تو انہیں کون سمجھاتا؟ اس روز مجھے سمجھ آیا کہ کتنا مشکل ہے ایک مرد ہونا، کیونکہ اسے اپنی تکلیف کے باوجود بھی اپنے آنسو چھپانے پڑتے ہیں تاکہ اس کے گھر والے پریشان نہ ہوں۔ جب ایک مرد اپنے گھر والوں کو صرف اتنا ہی کہہ دیتا ہے کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں نا، پھر وہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، اس کے گھر والے پرسکون ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہیں امید لگ جاتی ہے کہ اب ان کے سر پر کوئی ہے جو ان کا کر سکتا ہے۔ مرد ہونا آسان نہیں۔ اور پھر اس روز مجھے ایک اور بات سمجھ میں آئی کہ ہمارے ابا نے ہمارے لیے کیا کچھ برداشت کیا ہوگا، اور پھر ہماری ہی خاطر وہ اس دنیا سے چل بسے۔ اتنی تکالیف جھیلنے کے بعد تو کوئی بھی انسان مر سکتا ہے، مگر میرے ابا نے بڑی ہمت اور طاقت کے ساتھ زندگی کو جیا، اور ہم لوگوں کو ہمیشہ ایسے ہی محسوس کروایا جیسے انہیں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ میں نے ابا کی آنکھوں میں آج تک آنسو تک نہیں دیکھے تھے، سوائے اس روز کے جس روز ابا کی دکان جل کر راکھ ہو گئی، اور اس روز بھی ابا کی آنکھوں میں آنسو صرف اس لیے تھے کیونکہ ابا ہم لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے تھے، ہم لوگوں کے لیے کچھ جوڑنا چاہتے تھے جس سے ہم لوگ ساری زندگی آرام و سکون سے گزار سکیں۔ مگر جیسے ہی ابا کی آخری امید بھی خاک ہو گئی تو ابا بستر پر آ گئے۔ میں راستے میں چل رہا تھا، ساتھ ساتھ یہی سب کچھ سوچ رہا تھا۔ میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے، مگر میں نے سر جھکا کر ان کو کسی کے سامنے بہنے سے روک لیا تاکہ کسی کو شک نہ ہو کہ میں رو رہا ہوں۔ اگر کسی نے دیکھ لیا تو وہ کیا سوچے گا کہ میں مرد ہو کر بھی رو رہا ہوں۔ وقت کا کام ہے گزرنا تو وہ گزر ہی جاتا ہے۔ پھپھو کو رشتہ بھیجے آج ہفتہ ہو چکا تھا، مگر میری بہن اور اماں ابھی تک سنبھل نہیں پائے تھے۔ وہ بات بات پر رونے لگتے، کبھی اس بات کا شکوہ کرنے لگتے کہ ابا کے مرنے کے بعد ان لوگوں نے ہمارا حال احوال تو پوچھا نہ، لیکن ہماری دکھتی رگ پر ہاتھ رکھنے آ گئے۔ میری تو سمجھ سے باہر تھا کہ اماں اور بہنیں یہ سب کچھ بھول کیوں نہیں جاتے۔ ایک روز میں غصے سے بہن کے پاس گیا، اسے کہا کہ جب ہم لوگوں نے انکار کر دیا ہے تو پھر اب رونا کس بات کا ہے؟ کیوں رو رو کر اپنی طبیعت اور اپنی حالت خراب کر لیتی ہو اور اماں کو بھی پریشان کرتی ہو؟ مجھے تکلیف اس بات کی تھی کہ بہن کے رونے پر اماں بھی پریشان ہوتی تھی۔ تبھی بہن کہنے لگی کہ آپ نے پھپھو کے الفاظ نہیں سنے کیا؟ انہوں نے مجھے بددعا دی ہے کہ میں ساری عمر کنواری رہوں گی اور آپ لوگوں کے سر پر ہی رہوں گی۔ میں نے اپنی بہن کو کہا کہ خدا نے جوڑے بنائے ہیں، کسی کی بددعاؤں سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ رہی بات پھپھو کی بددعاؤں کی، تو بددعائیں بھی صرف مظلوموں کی لگتی ہیں، ظالموں کی نہیں۔ میرے اتنا سمجھانے پر میری بہن کچھ پرسکون ہو گئی، مگر میں جانتا تھا کہ ابھی بھی اس کے دماغ پر کچھ نہ کچھ سوار ہی رہے گا۔ لیکن اب میں نے اسے اس کی حالت پر چھوڑ دیا کہ وہ خود کو خود ہی سمجھا لے گی۔ 2 ہفتے گزرے تھے کہ اچانک سے میری بہن آدھی رات کو چیخیں مار کر رونے لگی۔ میرا کمرہ بہن کے کمرے سے تھوڑی دور تھا، اس لیے مجھے وہاں تک اس کی آواز نہ پہنچی، مگر اماں جو بہنوں کے ساتھ ہی سوتی تھیں وہ ایک دم اٹھ کے بیٹھ گئی۔
बहन को बहुत हिलाया जुलाया मगर वो होश में नहीं आ रही थी। तभी वो भागते हुए मेरे पास आई, आकर मुझे जगाया। अम्मा और मैं बहुत घबरा गए कि ना जाने उसको क्या हो गया है। हमने उसे उठाया तो कहने लगी कि कोई मेरा गला दबा रहा था। मुझे बहुत खौफ महसूस हो रहा था, वो मेरी जान लेना चाहता था। मैंने और अम्मा ने एक दूसरे को हैरत से देखा। फिर मैंने लंबा सांस खींचा, उसे कहा कि तुमने कोई डरावना ख्वाब देखा होगा। ऐसा तो कुछ नहीं है, आराम से सो जाओ और सोते हुए आयतल कुर्सी का विर्द करती रहना। मगर उसका कहना था कि कोई उसकी जान ले रहा है, कोई उसको मारना चाहता है। मैंने अपनी बहन से कहा कि तुम्हें डरावना ख्वाब आया है और कुछ नहीं, इसलिए अब सो जाओ और परेशान मत हो, कोई तुम्हें कुछ नहीं कर सकता। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। उसको बिस्तर पर लिटाकर मैं और अम्मा कमरे से बाहर आ गए। अम्मा भी परेशान थी और मैं भी, क्योंकि आज से पहले कभी भी उसके साथ ऐसे नहीं हुआ था। मैंने अम्मा से कहा कि उसके दिमाग पर कोई परेशानी है क्या, ये अभी तक फुप्पो की बातों को नहीं भूली। तभी अम्मा कहने लगी कि नहीं, अब तो वो बिल्कुल ठीक है, ना फुप्पो की बातें करती है ना उस रिश्ते के बारे में कोई बात करती है। मैंने अम्मा से कहा तो फिर अचानक इसे क्या हो गया, आखिर इसने दिमाग पर क्या सवार कर लिया कि इसको इस तरह के डरावने ख्वाब आ रहे हैं। अम्मा कहने लगी कि हो सकता है रात को कुछ सोचते हुए सोई हो, तभी ऐसा हुआ हो। बहरहाल हम दोनों इस बात को नज़रअंदाज करके अपने अपने कमरों में चले गए, मगर हम नहीं जानते थे कि हम पर क्या क़यामत टूटने वाली है। अगली सुबह जब बहन उठी तो उसके पूरे वजूद पर अजीबो गरीब नील के निशान थे। मैं एकदम परेशान हो गया कि ये निशानात किस चीज़ के हैं। मैंने जब बहन से पूछा कि क्या तुम्हें यहाँ पर तकलीफ़ हो रही है, तो कहने लगी हाँ, कभी कभी तो ऐसे लगता है जैसे यहाँ से जल रहा है, जहाँ जहाँ वो निशानात बने हुए थे वो जगह जल रही है। मैंने अपनी बहन को कहा कि जाओ चादर लेकर आओ, हम अभी डॉक्टर के पास चलते हैं। अम्मा भी परेशान थी और मैं भी। वो हमारी लाडली बहन थी और उसके साथ ना जाने क्या हो रहा था। एक ही रात में उसका रंग पीला पड़ गया था, आंखों के गिर्द हल्के आ गए थे और उसकी ये हालत देखकर मैं तड़प उठा था कि अगर आज अब्बा जिंदा होते तो क्या वो अपनी बेटी की ऐसी हालत देख पाते। मैं अपनी बहन को पास वाले क्लिनिक लेकर आ गया जहाँ पर डॉक्टर मौजूद था। वो डॉक्टर बहुत अच्छा था, बहुत जल्द वो बीमारी को पकड़ लेता था। मैंने उसे सब कुछ बताया, रात वाला ख्वाब भी और सुबह उसके जिस्म पर पड़े नील भी। पहले तो वो परेशान हो गया, फिर जब उसने बहन के हाथों पर नील के निशान देखे तो कहने लगा मैं आपको एक ट्यूब लिख देता हूँ, वो आप ले लें और इस पर लगाएं। मैंने जब डॉक्टर से पूछा कि ये किस वजह से बने हैं तो कहने लगा कि हो सकता है कि कैल्शियम की कमी की वजह से बन गए हों। परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, ये जल्द ही गायब हो जाएंगे और इनके निशानात भी चले जाएंगे। मैंने बहन को कहा कि तुम तो ऐसे ही परेशान हो रही थी, सुन लो डॉक्टर ने क्या कहा। हम दोनों तसल्ली करके वहाँ से निकलने ही वाले थे कि अचानक से डॉक्टर ने मुझे आवाज़ दी, कहा इकबाल बहन को घर छोड़कर ज़रा मेरे पास वापस आना, तुमसे कोई ज़रूरी बात करनी है। डॉक्टर साहब ने आज तक पहले कभी मेरे साथ इस लहजे में बात नहीं की थी। मुझे काफ़ी हैरानगी और परेशानी हुई। मैंने डॉक्टर साहब से पूछा कि सब खैरियत है। कहने लगा हाँ सब खैरियत है, परेशानी वाली कोई बात नहीं है, बस दिमाग में कुछ बात चल रही है, सोच रहा हूँ तुमसे कर लूँ, शायद मेरा शक ना हो मगर वो बात हकीकत में हो। मैं हल्का सा सर हाँ में हिलाकर अपनी बहन को घर छोड़ने आ गया, मगर सारे रास्ते डॉक्टर की बातें मेरे दिमाग में घूम रही थी। मेरी बहन कहने लगी कि भाई डॉक्टर ने आपको क्यों बुलाया है, सब ठीक है ना? मैं ठीक हूँ ना? वो शायद अपनी हालत से डर कर कह रही थी। तभी मैंने उसे अपने सीने से लगाया, कहा कि तुम परेशान क्यों हो जाती हो, सब ठीक है और ऐसी कोई बात नहीं है, तुम खामोश रहो और अपनी हालत पर तरस खाओ, अम्मा को भी परेशान मत करो और ख़ुद भी परेशान मत हो। मैं उसे घर छोड़कर अम्मा से बात करके डॉक्टर के पास वापस चला गया। डॉक्टर सर पकड़ के बैठा हुआ था। जब मैंने उससे पूछा कि डॉक्टर साहब आपने मुझे इतनी इमरजेंसी में बुलाया, सब खैरियत तो है ना? तो डॉक्टर कहने लगा कि अपनी बहन को किसी पीर फ़कीर को दिखाओ, जो उसकी हालत है वो हालत ठीक नहीं है। मैंने आंखें छोटी करके डॉक्टर को हैरानगी से देखा कि वो एक डॉक्टर होने के बावजूद ये सब कुछ कह रहा है। मैंने डॉक्टर से कहा कि आप कहना क्या चाहते हैं, मेरी बहन को क्या हुआ है? तभी डॉक्टर कहने लगा कि मुझे ऐसे लग रहा है तुम्हारी बहन पर कोई साया है, कोई बुरे जिन्नात का साया। डॉक्टर की बात पर मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। मैंने कहा डॉक्टर आज के दौर में भी ये सब होता है?
تبھی وہ کہنے لگا کہ جنات کا وجود تو حقیقی ہے، اس سے منہ نہیں موڑا جا سکتا، اسی لیے تمہیں کہہ رہا ہوں کہ ایک دفعہ احتیاطاً کسی اچھے فقیر کو دکھا دو، ہو سکتا ہے کہ میرا شک درست ہو۔ جلد ہی اگر ہم لوگ اس مسئلے کا حل نکال لیں گے تو تمہاری بہن محفوظ ہو جائے گی، مگر ہم نے اگر اس کام میں دیری کر دی تو یہ جنات، خاص طور پر برے جنات، انسانوں کی جان لینے سے بھی ڈرتے نہیں ہیں۔ ڈاکٹر نے مجھے بہت پریشان کر دیا تھا، میرے چہرے پر پسینے کی بوندیں آ گئی، میرا پورا وجود خوف سے کانپ رہا تھا۔ اپنی بہن کی حالت ایک ہی دن میں دیکھ کر میں تو گھبرا گیا تھا۔ میں پرسوچ انداز میں گھر چلا گیا۔ اگلے روز مجھے کبوتر لے کر بازار جانا تھا۔ میں گھر پہنچا تو اماں اور بہنیں سو چکی تھیں۔ ان لوگوں کو ایک نظر دیکھ کر میں بھی اپنے کمرے میں چلا گیا، جا کر بستر پر لیٹ گیا، مگر نیند تو آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ تبھی اچانک گھر کی لائٹ چلی گئی۔ سخت گرمیوں کے دن تھے، گرمی سے میرا پورا وجود پسینے سے بھیگ گیا۔ تبھی میں نے کمرے کا دروازہ کھول دیا تاکہ کچھ ہوا اندر آ جائے۔ میرا کمرہ باہر کی طرف تھا، اس لیے میں نے کھڑکی کا شیشہ بھی کھول دیا، مگر باہر جالی لگی ہوئی تھی جہاں سے اچھی ہوا آ رہی تھی۔ میں اپنی چارپائی پر آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر لیٹ گیا، سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ میں اپنے ابا کو یاد کر کے آنسو بہا رہا تھا۔ تبھی اچانک مجھے اپنے نام کی پکار میرے کانوں کے بہت پاس سنائی دی۔ میں ایک دم چونک کر اٹھا، مگر وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ مجھے کافی حیرت ہوئی، مگر یہ سوچ کر کہ شاید میرا وہم ہے، اس لیے میں نے نظر انداز کر دیا۔ پھر سے لیٹ گیا۔ مجھے نیند آنے لگی تو میں نے آنکھیں بند کر لیں، مگر ایک دم مجھے پاؤں سے پکڑ کر کسی نے جھنجھوڑا۔ میں ہڑبڑا کے اٹھ گیا۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ اب تو کم از کم میرا وہم نہیں تھا، اب تو مجھے حقیقت ہی لگ رہا تھا۔ مجھے اپنے کمرے میں سے خوف محسوس ہونے لگا۔ دور دروازے کے پاس مجھے ایسے لگا جیسے کوئی موم بتی لے کر کھڑا ہے۔ موم بتی کی روشنی کمرے تک روشنی پھیلا رہی تھی۔ اب مجھے سمجھ آیا کہ اماں آئی ہوں گی۔ میں اماں کو آوازیں دیتا اٹھا، مگر اماں نے مجھے آگے سے کوئی جواب نہیں دیا۔ آہستہ آہستہ موم بتی کی لائٹ دھیمی ہوتی گئی اور پھر اچانک سے غائب ہو گئی۔ میں بھاگ کر کمرے سے نکلا، دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں جلدی سے اماں کے کمرے میں گیا۔ دروازہ کھول کے جیسے ہی جھانکا تو اماں اور بہنیں تو سو رہی تھیں۔ اب تو میری روح کانپ گئی، مجھے پورے جسم پر پسینے کی بوندیں آ گئی۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ جیسے تیسے میں نے ساری رات جاگ کر کاٹی، مگر پوری رات مجھے خوف ہی محسوس ہوتا رہا۔ اگلی صبح محلے میں عجیب سا شور مچ گیا۔ میں اپنے کبوتر ٹھیک کر رہا تھا، ان کی جالی کو درست کیا اور لے کر نکلنے ہی لگا تھا کہ اچانک سے اماں گھر کے اندر داخل ہوتی نظر آئیں۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں آپ کہاں گئی تھی؟ وہ بھی اتنی صبح صبح؟ مجھے تو یہ تھا کہ آپ سو رہی ہیں، اس لیے میں نے آپ کو جگایا نہیں۔ تبھی وہ کہنے لگی کہ تمہیں نہیں پتا؟ میں حیران ہوا اور سوالیہ نظروں سے اماں کی طرف دیکھا تو اماں کہنے لگی کہ محلے کا جو کلینک تھا اس میں جو ڈاکٹر بیٹھتا تھا، آج صبح اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ الفاظ تھے یا سیسا پلائی جو میرے کانوں میں ڈالی جا رہی تھی۔ ابھی کل تو میں اس سے مل کر آیا تھا، پھر اچانک اس کو کیا ہو گیا؟ میں نے اماں سے کہا کہ اماں ابھی کل تو وہ صحیح تھا۔ تبھی اماں کہنے لگی کہ نہ جانے کون جانور اس کے کلینک میں گھس گیا اور ڈاکٹر کو چیڑ پھاڑ کھایا۔ اب تو اس کی کچھ بوٹیاں ہی وہاں پر پڑی ملی ہیں۔ یہ خبر میرے لیے بہت خوفناک تھی۔ مجھے رات والے ڈاکٹر کے الفاظ اپنے دماغ میں گونجنے لگے۔ کیا یہ اسی کا اثر تھا؟ اب تو مجھے فکر ستانے لگی تھی۔ اس کا جنازہ شام کے وقت تھا، اس لیے میں کبوتر لے کر بازار چلا گیا، مگر میرا دھیان ابھی بھی ڈاکٹر کی طرف ہی تھا۔ میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، تبھی ایک بچی اپنی اماں کو لیے میرے پاس آئی، ضد کر کے کہنے لگی کہ مجھے یہاں سے کبوتر چاہیے۔ وہ پہلا وقت تھا جب میں مسکرایا تھا، کیونکہ وہ بچی بہت خوبصورت تھی۔ اس کی اماں نے کہا کہ ٹھیک ہے لے لو۔ اس نے 2 کبوتر مجھ سے خریدے اور وہاں سے چلی گئی، مگر وہ جاتے جاتے مجھے بار بار مڑ کر دیکھ رہی تھی اور پھر جاتے ہوئے مجھے خدا حافظ کہہ گئی۔ اب ڈاکٹر کی طرف سے ہٹ کر میری نظر اس بچی پر تھی، میرا سارا دھیان اس بچی پر تھا۔ وہ بچی بہت خوبصورت تھی۔ میں سارا وقت اس بچی کے بارے میں ہی سوچتا رہا، نہ جانے کیوں مجھے کوئی اور سوچ دماغ میں آ ہی نہیں رہی تھی۔ میں جلدی گھر چلا گیا تو وہاں پر محلے میں جنازے کی تیاری کی جا رہی تھی۔ یاد آنے پر میں نے بھی ڈاکٹر کا جنازہ پڑھا اور گھر آ گیا۔ گھر آ کر اپنے بستر پر لیٹا ہی تھا کہ پھر سے اس بچی کی یاد میرے دماغ میں آ گئی۔ اس کی آنکھیں بہت پرکشش تھیں۔ میرا تو دل چاہ رہا تھا کہ میں بس اسے دیکھتا ہی جاؤں، مگر حیرت اس بات کی ہو رہی تھی کہ میں اس بچی کو اتنا یاد کیوں کر رہا ہوں۔
वो तो एक मासूम सी छोटी सी बच्ची थी। अगले रोज़ मैं फिर जब कबूतर लेकर गया तो दानिस्ता तौर पर मैं उस बच्ची का इंतज़ार करने लगा और फिर अपनी ही सोच पर हंस दिया कि भला आज वो बच्ची फिर से कबूतर तो लेने नहीं आ सकती। अभी कल ही तो वो 2 कबूतर लेकर गई थी। मगर अब मेरा वहाँ पर दिल नहीं लग रहा था। दिल चाह रहा था कि बार बार वो बच्ची आए और मैं उससे बातें करूं। न जाने उस बच्ची में ऐसी क्या कशिश थी। शाम होने को आ गई मगर अभी तक वो बच्ची नहीं आई। दिल उचाट हो गया तो मैं भी जल्दी घर आ गया। अम्मा हैरान हुई, कहने लगी कि आज बड़ी जल्दी घर आ गए हो। मैंने कहा कि बस दिल नहीं लग रहा था, दिल बहुत बेचैन था, इसलिए घर आ गया। आप बताएं कि बहन की तबीयत ठीक है? अम्मा कहने लगी कि हाँ कुछ बेहतर है, मगर रात को अभी भी अक्सर औकात उठकर डर जाती है। बहन को लेकर मैं परेशान हो गया। मेरी छोटी बहन तो बिल्कुल ठीक थी, मगर बड़ी बहन को ना जाने क्या हो गया था। मैंने अम्मा से कहा कि हम इसे अगर किसी से दम करवा दें तो अम्मा कहने लगी कि देख लेते हैं, यहाँ पर इमाम मस्जिद से अगर हम इसे दम करवा दें तो शायद कोई फ़र्क पड़ जाए। मैंने अम्मा से कहा कि ठीक है, इतवार वाले दिन मैं छुट्टी कर लूँगा तो हम बहन को लेकर मस्जिद चले जाएंगे। अम्मा मेरी बात मान गई। मैं अपने कमरे में आकर लेट गया। थकावट की वजह से मुझ पर नींद का गलबा तारी हो गया। मैं सोने ही वाला था, आंखें बंद की ही थी कि अचानक मेरे कानों में आवाज़ आई कि देख लिया उस डॉक्टर का हाल। अगर तुमने किसी और का सहारा लिया तो मैं उसकी भी जान ऐसे ही ले लूँगा। मैं एकदम हड़बड़ा कर उठ गया, आंखें हैरत से फैल गईं। ये क्या था? मैं बहुत घबरा गया था। घबराहट और खौफ के मारे मेरा पूरा वजूद कांप रहा था। दिल चाहा कि जल्दी से कमरे से बाहर निकल जाऊं, मगर मैं उठने की कोशिश कर रहा था लेकिन मेरा वजूद उठने से इनकारी था। अम्मा शायद किचन में आई थी, इसीलिए सीधा मेरे पास आ गई। आकर कहने लगी क्या हुआ, सब ठीक है? तुम्हारे हवास क्यों उड़े हुए हैं? मैंने अम्मा से कहा कि अम्मा कुछ नहीं, बस ऐसे ही घबराहट हो रही थी और कुछ ख्वाब भी बुरा देख लिया। अम्मा कहने लगी तुम दोनों बहन भाइयों को कुछ ज़्यादा ही ख्वाब नहीं आने लग गए? मैं अम्मा की बातों पर मुस्कुरा दिया और कहा कि आप परेशान ना हो और जाकर आराम करें। मैं थोड़ी देर के लिए छत पर जाऊंगा और फिर वहाँ पर थोड़ी सी सैर करने के बाद वापस आ जाऊंगा तो शायद ठीक हो जाऊंगा। तबीयत में कुछ आवाज़ आ रही सी है, वो भी ठीक हो जाएगी। अम्मा ने कहा कि ठीक है जाओ चले जाओ, मगर अपना ख्याल रखना, रात के वक्त छत पर नहीं जाया करते। मगर अब तुम्हारा दिल जो घबरा रहा है इसलिए थोड़ी देर के बाद ही वापस आ जाना। मैंने अम्मा से कहा कि ठीक है मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। मैं छत पर चला गया। मुझे वहाँ पर चहलकदमी करते अभी थोड़ा ही वक्त गुजरा था जब अचानक से एक बहुत हसीन लड़की का नज़ारा हुआ जो छत पर खड़ी थी। सफ़ेद लिबास में पतली सी लंबे घने बाल थे। मैं तो उसकी खूबसूरती के सहर में ही गिरफ्तार हो गया। मैं आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ता जा रहा था। मैं तो ये तक भूल गया था कि मैं किस जगह पर खड़ा हुआ हूँ। अगर कोई आम औरत होती तो मैं उसे देखकर एकदम घबरा जाता और सोचता कि ये मेरे घर की छत पर क्या कर रही है। मैं उसके पास जा रहा था तभी उसने मेरी तरफ चेहरा मोड़ा, मगर उसका चेहरा ढका हुआ था और सिर्फ आंखें ही आंखें नज़र आ रही थीं। मगर ये आंखें तो मैंने पहले भी कहीं देख रखी थी। कहाँ देखी थी ये आंखें मैंने? नीली आंखें, पुरकशिश आंखें। वो मुझे अपने पास बुला रही थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उसके पास चला गया। तभी उसने मेरे चेहरे पर हाथ रखा। हाथ था या बर्फ़ का गोला। इतनी ठंडक, मेरा चेहरा एकदम पुरसकून सा हुआ। मैं उसका हाथ पकड़ना चाहता था मगर मेरे हाथ उठने से इनकारी थे। तभी उसने हल्की सी, प्यारी सी, धीमी सी आवाज़ में मुझसे कहा कि परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी बहन को कुछ नहीं होगा और तुम्हें जो आजकल ख्वाब आ रहे हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। बस तुम मुझ तक पहुँच जाओ। एक दफ़ा तुमने मुझे जान लिया तो मैं तुम्हारे सारे मसले हल कर दूँगी। मैं जानती हूँ कि तुम लोगों के साथ क्या कुछ हो रहा है और इस सब का हल सिर्फ मेरे पास है। आ जाओ मेरे पास, आ जाओ। मैं एकदम बौखला गया और कहा कि खुदा के लिए मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। मेरी बहन बहुत बीमार है, उसके लिए कोई इलाज बता दो। मैं एकदम ऐसे हो गया जैसे डूबते को तिनके का सहारा होता है। मुझे इस सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि वो औरत आखिर है कौन और हमारे घर में क्या कर रही है। मुझे सिर्फ फ़िक्र थी तो इस बात की कि मेरी बहन ठीक हो जाए, फिर चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। तभी उसकी हंसी की आवाज़ मेरे कानों में आई। इतनी खूबसूरत आवाज़ मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी।
میں اس کو ہاتھ لگانا چاہتا تھا لیکن اچانک سے وہ غائب ہو گئی اور میں ہوش کی دنیا میں آ گیا۔ یہ کیا تھا؟ میں نے ادھر ادھر اپنے آس پاس دیکھا مگر وہاں پر کوئی نہیں تھا۔ خوف تھا کہ میرے دل و دماغ پر چھا گیا تھا۔ میں جلدی سے الٹے قدم بھاگا، چھت سے نیچے آ گیا، سر دونوں ہاتھوں میں گرایا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ ابا کو یاد کر رہا تھا کہ کاش ابا آج ہوتے تو ہم لوگ شاید اس حالت میں نہ ہوتے۔ اگلے روز میں جب اٹھا تو میری آنکھیں بہت سوجی ہوئی تھیں۔ اماں ایک دم پریشان ہو گئی، کہنے لگیں کہ ساری رات روتے رہے ہو۔ میں نے اماں سے کہا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس سر میں تکلیف کی وجہ سے شاید آنکھوں پہ بھی اثر ہو گیا ہے۔ اماں پریشان ہو گئی، کہنے لگیں تم اس کا علاج کیوں نہیں کرواتے؟ جاؤ کسی ڈاکٹر کو دکھا دو۔ میں نے اماں سے کہا کہ میرے پاس ابھی اتنے پیسے نہیں ہیں کہ فضول خرچی کروں، سر کا درد ہے، ٹھیک ہو جائے گا۔ اماں کہنے لگیں کہ اپنا خیال نہیں رکھو گے تو ہمارا خیال کیسے رکھو گے؟ میں نے اماں سے کہا کہ وہ پریشان نہ ہوں، میں ٹھیک ہوں۔ اتنا کہہ کر میں گھر سے باہر نکل آیا، کبوتروں کو ہاتھ میں اٹھائے میں چلتا جا رہا تھا کہ اچانک سے مجھے پیچھے سے کسی بچی کے بھاگنے کی آواز سنائی دی۔ وہ مجھے آوازیں دے رہی تھی، کبوتر والے رک جاؤ، مجھے تم سے کبوتر خریدنے ہیں۔ میں ایک دم رک گیا، پیچھے مڑ کر دیکھا مگر میری حیرت کی اور خوشی کی انتہا نہ رہی، کیونکہ یہ وہی بچی تھی جس کا میں اتنے دن سے انتظار کر رہا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے میرے پاس آئی، وہ بہت چھوٹی تھی۔ تبھی میں اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، کہنے لگی کہ میں کب سے آپ کو آوازیں دے رہی ہوں مگر آپ میری بات ہی نہیں سن رہے۔ اس کا پھولا ہوا منہ دیکھ کر مجھے ہنسی آ گئی اور میں نے کہا کہ پیاری گڑیا مجھے معاف کر دو، میں تمہاری آواز نہیں سن سکا۔ تو وہ میری بات پر کھلکھلا کے ہنس پڑی اور میرے چہرے پر ہاتھ رکھا، مگر یہ ٹھنڈک، میری آنکھیں ایک دم سے کھل گئیں۔ وہ مجھے مسکرا کر ابھی بھی دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں پر میری نظر پڑی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اس کی آنکھیں بھی بالکل نیلی تھیں اور وہ رات والی لڑکی کی طرح اس کے بال بھی بہت خوبصورت تھے۔ میں نے اس بچی سے کہا کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئی ہو؟ کہنے لگی میری 2 بہنیں بھی میرے ساتھ آئی ہیں، آج وہ بھی تم سے کبوتر خریدیں گی۔ میں نے تو اپنی بہنوں کو زبردستی کہا کہ چلو میرے ساتھ، ایک لڑکا بہت پیارے کبوتر بیچتا ہے، مگر شکر تم ہمیں راستے میں ہی مل گئے، ہمیں اتنی دور تمہارے پاس نہیں آنا پڑا۔ میں ہونک بنا لڑکیوں کو دیکھنے لگا جو اس سے کافی بڑی تھیں، دونوں نے اپنے چہرے ڈھکے ہوئے تھے۔ وہ میرے پاس آئیں، دونوں نے سفید پوشاک پہنی ہوئی تھی، شاید ان کے گھر میں رواج یہی تھا۔ وہ کہنے لگی کہ ہمیں 2 کبوتر دے دو۔ میں نے انہیں 2 کبوتر دے دیے تو ایک لڑکی مسلسل میری طرف دیکھ رہی تھی، مگر عادت سے مجبور ہو کر میں نے اپنی آنکھیں جھکا لیں اور اس لڑکی کی طرف آنکھیں اٹھا کر نہ دیکھا۔ آنکھیں جھکائی ہوئی تھی جب میں نے دونوں کو 2 کبوتر پکڑا دیے، تبھی میری انگلیاں ان میں سے ایک لڑکی کے ساتھ لگیں، مگر مجھے ایک دم کرنٹ سا لگا۔ میں نے اپنا ہاتھ جلدی سے پیچھے کھینچ لیا اور حیرت کے ساتھ اس لڑکی کو دیکھنے لگا، مگر اس لڑکی کی آنکھیں بھی نیلی تھیں۔ میں نے دوسری لڑکی کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھیں سبز تھیں۔ مجھے رات والی وہ لڑکی یاد آئی۔ وہ لوگ کبوتر لے کر جا چکی تھیں مگر میں ابھی تک وہیں پہ جم کے کھڑا تھا۔ میرے پاس ایک لڑکا آیا، کہنے لگا کہ بھائی کبوتر کتنے کے ہیں؟ مگر میں نے اس کی بات پر دھیان نہ دیا اور نظریں وہاں ہی ٹکائے رکھی جہاں سے وہ لڑکیاں ابھی گئی تھیں۔ میں ان کے پیچھے جانا چاہتا تھا مگر وہ جا چکی تھیں، نہ جانے کہاں۔ میں نے اس سے کہا کہ بھائی تم یہاں پر کب سے کھڑے ہو؟ تو میرے سامنے والا لڑکا کہنے لگا کہ مجھے پچھلا آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے، تم سے میں باتیں کر رہا ہوں مگر تم میری بات ہی نہیں سن رہے۔ میں نے اس سے کہا کہ یہاں پر 3 لڑکیاں کھڑی تھیں، وہ کہاں گئی؟ وہ کہنے لگا کہ میں نے تو یہاں پر کوئی لڑکی نہیں دیکھی، پچھلے آدھے گھنٹے سے میں ہی یہاں اکیلا ہوں۔ میرا سر درد سے پھٹنے لگا۔ میں نے جیسے ہی اپنے کبوتر گنے تو وہ بھی پورے کے پورے تھے۔ یہ کیا تھا؟ وہ لڑکیاں کہاں چلی گئیں؟ اور پھر کبوتر تو وہ لے کر گئی تھیں۔ جب میں نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا تو وہاں پر کافی زیادہ پیسے تھے۔ یہ پیسے کہاں سے آ گئے؟ میں نے لمبا سانس کھینچا اور آسمان کی طرف دیکھا، کیونکہ اب میں تھکنے لگا تھا۔ یہ سب روز کا تماشا مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے اس لڑکے کو کبوتر دیے، کبوتروں والا پنجرا اٹھا کر گھر واپس آ گیا۔ اماں سے کہا کہ اماں بہن کو آج مسجد لے کر جانا ہے تاکہ امام صاحب سے دم کروا سکے۔ میں نے اماں سے پوچھا کہ اماں بہن کہاں پر ہے؟ تو اماں کہنے لگی کہ کمرے میں آرام کر رہی ہے۔ میں اس کے کمرے میں گیا مگر میری ایک دم چیخیں نکل گئیں، کیونکہ اس کا پورا وجود ٹیڑھا میڑھا ہو رہا تھا، ہاتھ الٹے ہوئے تھے، پاؤں بھی الٹے ہو گئے تھے، آنکھیں اوپر کو چلی گئی تھیں اور زبان منہ سے باہر نکالے وہ بے سدھ لیٹی ہوئی تھی۔ اماں میری چیخیں سن کر بھاگ کر بہن کر کمرے میں آئی۔
بہن کی حالت دیکھ کر وہ بھی ایک دم گھبرا گئی۔ میں نے جلدی سے بہن کو اپنی گود میں اٹھایا، بھاگتے ہوئے امام مسجد کے پاس لے گیا۔ جا کر میں نے ان کو سارا کچھ بتا دیا، جو ابھی تک بہن کے ساتھ ہو چکا تھا۔ امام مسجد کافی پریشان ہو گئے، بہن پر دم کرنے لگے۔ آہستہ آہستہ میری بہن ٹھیک ہو گئی، اس کے ہاتھ پاؤں ٹھیک ہو گئے۔ تبھی وہ پریشان حالت میں وہاں پر ہی بیٹھ گئے۔ اماں کے ساتھ میں نے بہن کو تو گھر بھیج دیا، مگر میں نے امام صاحب سے پوچھا کہ امام صاحب میری بہن کو کیا ہوا ہے، وہ ٹھیک تو ہے نا؟ تبھی امام صاحب کہنے لگے کہ نہیں، وہ ٹھیک نہیں ہے، اس کے ساتھ 1 2 نہیں بلکہ 50 جنات کا سایہ ہے، اور یہ جنات اچھے جنات نہیں ہیں، نیک جنات نہیں ہیں۔ انہوں نے تمہاری بہن کو مارنے کی سازش کی ہے، اور اس سب کے پیچھے تمہارے اپنے ہی ہیں، تمہارا خون۔ میں حیران ہوا، سوچنے لگا کہ ہماری کسی سے کیا دشمنی ہے۔ تبھی ایک دم دماغ میں پھپھو کا خیال آیا۔ مجھے اپنی پھپھو بہت بری لگ رہی تھی کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ میں نے امام مسجد سے کہا کہ امام صاحب اس سب کا کیا حل ہے، میری بہن کیسے ٹھیک ہوگی؟ تبھی وہ کہنے لگے کہ تمہاری بہن ایک ہی صورت میں ٹھیک ہو سکتی ہے، اگر اس پر آئے جنات کا مقابلہ کوئی نیک جنات کرے۔ میں نے کہا امام صاحب یہ کیسے ممکن ہے؟ تبھی انہوں نے مجھے کہا کہ میں تمہیں ایک گھر کا پتہ دیتا ہوں، وہاں تمہاری مدد کی جا سکتی ہے۔ لاہور میں ایک موتی مسجد ہے، وہاں پر نیک جنات رہتے ہیں، تم وہاں چلے جاؤ، وہاں سے تمہاری مدد ہو جائے گی۔ میں نے جیسے ہی امام صاحب سے کوئی بات کرنی چاہی تو انہوں نے مجھے جھڑک دیا اور کہا کہ جتنا کہا ہے اتنا کرو، اگر تم اپنی بہن کی جان بچانا چاہتے ہو تو جاؤ، چلے جاؤ یہاں سے۔ ان کے جلال کو دیکھ کر میں گھبرا گیا، جلدی سے مسجد سے باہر نکل آیا۔ اگلے روز ہی میں لاہور کے لیے نکل گیا۔ اماں کو کہا کہ کبوتروں کا کچھ بندوبست کرنا ہے، اسی لیے جا رہا ہوں۔ اگر انہیں حقیقت بتاتا تو وہ بہت پریشان ہو جاتی، اس لیے انہیں بھی کچھ بتائے بغیر بہن کا خیال رکھنے کا کہہ کر میں لاہور آ گیا۔ موتی مسجد کا پتہ کر کے وہاں گیا۔ شام کا وقت ہو رہا تھا، مسجد بند کی جا رہی تھی۔ جب میں نے وہاں کھڑے آدمی سے کہا کہ مجھے اندر جا لینے دو، مجھے بہت ضروری کام ہے، تبھی وہ کہنے لگا کہ اس وقت مسجد میں جانا مناسب نہیں ہے۔ مگر میں نے اس کے ترلے کیے، کہا کہ مجھے جانے دو، میری بہن کی زندگی کا سوال ہے۔ اس نے کندھے اچکا دیے اور مجھے بھیج دیا اندر، کہا کہ تمہارے پاس صرف آدھا گھنٹہ ہے، اس کے بعد میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ میں اندر گیا تو اندر ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ تبھی میں وہاں پر دیواروں کو دیکھنے لگا اور ایک جگہ کھڑے ہو کر میں نے کہا کہ مجھے اپنی بہن کی صحت کے لیے آپ لوگوں کی ضرورت ہے۔ آپ لوگ خدا سے دعا کریں کہ میری بہن ٹھیک ہو جائے، خدا کے لیے میری مدد کریں۔ آپ لوگ خدا کے نیک بندے ہیں۔ اس وقت نہ جانے مجھ میں اتنی ہمت کہاں سے آئی، میں نہیں جانتا تھا، مگر مجھے وہاں پر کھڑے ہو کر ایک عجیب سا سکون مل رہا تھا، ایک ٹھنڈک کا احساس ہو رہا تھا۔ مجھے وہاں سے بالکل خوف نہیں آ رہا تھا، مجھے ایسے لگا کہ جیسے یہ خدا کے نیک بندے ہیں اور یہ میری مدد ضرور کریں گے۔ 15 منٹ کے بعد میں گھر واپس آنے کے لیے لاہور سے نکل پڑا۔ رات ہوتے ہی میں گھر پہنچ گیا۔ اماں کہنے لگی کہ مبارک ہو، تمہاری بہن ٹھیک ہو گئی ہے۔ میں حیران ہوا، میں نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ تبھی وہ کہنے لگی کہ پتہ نہیں، ایک فقیرنی ہمارے پاس آئی تھی، وہ کہیں سے فقیرنی تو نہیں لگ رہی تھی، مگر وہ ضرورت مند تھی، سفید پوشاک میں نیلی آنکھوں والی، چہرہ ڈھکا ہوا تھا۔ وہ ہمارے پاس آئی، کہا کہ آپ کے بیٹے نے ہمیں آپ کی بیٹی کو دیکھنے کے لیے بھیجا ہے، ہم اس کا علاج کرنے آئی ہیں۔ وہ 3 بہنیں تھیں، ایک بہت چھوٹی سی اور 2 بڑی تھیں۔ میں نے انہیں اندر بلا لیا کیونکہ مجھے لگا کہ شاید تم نے انہیں بھیجا ہے، اور پھر وہ تمہاری بہن پر دم کرنے لگی۔ دم کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے گھر کا 1 گلاس پانی دے دیں۔ میں نے انہیں 1 گلاس پانی دیا اور پانی پینے کے بعد وہ چلی گئی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ وہ لوگ کہاں سے آئی ہیں، تو کہنے لگی ہم لاہور سے آئی ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ کو ہمارے گھر کا پتہ کس نے دیا؟ تو کہنے لگی کہ آپ کے بیٹے نے۔ اب تم بتاؤ وہ لڑکیاں کون تھیں؟ مجھے تو وہ لڑکیاں بہت ہی پیاری لگیں، مگر میں تو منہ کھولے اماں کی باتیں سن رہا تھا۔ میں امام مسجد کے پاس فوری طور پر گیا، ان سے ساری بات کہہ دی، تو وہ کہنے لگے کہ وہ شہنشاہ کی بیٹیاں ہیں۔ جو شخص نیک ہو، مشکل میں ہو، اور اگر وہ سچے دل سے ان سے کچھ اللہ کی رضا کے لیے مانگے تو وہ لوگ ضرور دے دیتے ہیں۔ تمہیں جیسے ہی دعا کی وہ لوگ تمہاری بہن کی مدد کرنے آ گئیں۔ میں نے امام مسجد کو یہ نہیں بتایا کہ میں انہیں لڑکیوں کو پہلے بھی دیکھا ہے اور کئی مرتبہ دیکھا ہے، بس میں نے اتنا ہی کہا کہ بہت شکریہ امام صاحب، اور آنکھیں بند کرتے ہوئے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس روز مجھے علم ہوا کہ وہ جنات کی بیٹیاں تھیں، مگر وہ بہت نیک تھی، انہوں نے میری بہت مدد کی۔
مجھے اس نیلے آنکھوں والی لڑکی سے آج بھی محبت ہے. میں اسے پانا چاہتا تھا، مگر ایک انسان کا جن زادی سے نکاح کیسے ہو سکتا تھا؟ مگر میں نے آج تک شادی نہیں کی، کیونکہ مجھے صرف وہی نیلی آنکھوں والی چاہیے تھی. مگر وہ اس روز کے بعد مجھے کبھی نظر ہی نہیں آئی، اور میں بس اس کے انتظار میں ہی رہ گیا کہ وہ نہ صحیح اس کی پرچھائی، اس کی چھوٹی بہن ہی نظر آ جائے تو شاید میرے دل کو کچھ سکون مل جائے، قرار آ جائے. مگر میرا دل آج بھی بے چین ہے، صرف اس کی ایک جھلک دیکھنے کی خاطر.